اب میں دعوت خطاب دوں گا رانا تنویر حسین صاحب کو، وفاقی وزیر۔ سر تشریف لائیں اور خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم، فیڈرل منسٹرز، گورنر اسٹیٹ بینک سیکرٹریز، آنریبل گیسٹ، سر آج جو ابھی ویڈیو میں بھی دکھایا گیا ہے اور اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے بھی کوئی اس کا بریف سا خاکہ بتایا ہے، یہ رمضان پیکج، وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج 2025، یہ پچھلے جتنے پروگرام ہوئے ہیں جو آپ کی وساطت سے بھی دیے جاتے رہے، کیونکہ آپ نے سوشل سیکٹر میں بے انتہا کام کیا ہے، چاہے ایجوکیشن ہو یا ہیلتھ ہو یا دوسرے سوشل سیکٹر ہوں، جو غریب لوگ یا مستحقین لوگوں کو ان کا ہینڈ ہولڈ کرنا، ان کے لیے کوئی کفالت کے لیے پروگرام جاری کرنا، وہ بے شمار شعبے ہیں جہاں آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے، بہت محنت کی ہے، کافی اوور اے ڈیکیڈز۔ تو یہ جو پیکج ہے یہ دوسرے پروگراموں سے اس سال ہٹ کے آپ نے یہ اعلان کیا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ کا ایک فوکس ہے، جس طرح بھی کہا گیا کہ ایک ٹرانسپیرنٹ ہو اور ہمیشہ میرٹ پہ چیزیں چلیں، تو اس کے تحت یہ جب اعلان کیا آپ نے، یہ 7 فروری 2025 کو اعلان کیا ہے اور یہ 26 فروری کو 2025 کو اس کی کیبنٹ سے منظوری ہوگی۔ 20 دنوں میں یہ آپ کی سپیڈ کے مطابق، یہ 20 دنوں میں بہت مشکل کام تھا، ایک نیا پروگرام تھا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ڈیجیٹل جو والیٹس ہیں وہ انٹروڈیوس کیے گئے ہیں، جو بڑا میرا خیال ہے یہ بڑی انوویشن تھی، اور اس میں جتنے بھی ہمارے پارٹنرز تھے، بینکس تھے، ہمارا اسٹیٹ بینک تھا، گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ اس میں رول ادا کیا ہے، سارے بینکس نے، ہماری منسٹریز نے، جتنے بھی یہاں انہوں نے بتایا ہے، سارے ہمارے جتنے بھی ادارے تھے، انہوں نے جو متعلقہ ادارے تھے، نادرا تھا۔ سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات دن، اور ہمارے جو 3 منسٹری تھی، جس میں فنانس منسٹری تھی، ہمارے سیکرٹری فنانس ہیں امداد اللہ صاحب، اور سر ہمارے بسر والے ہیں، اور ابو دا آل ہمارے سیکرٹری انڈسٹری ہیں، انہوں نے رات دن محنت کی اور اس کو ناممکن کو ممکن بنایا آپ کی ڈائریکشن پہ، اور آج ہم وہاں پہنچے ہیں جہاں ہم یہ 3 گنا جس طرح کہا ہے 20 ارب روپے کی خطیر رقم آپ نے مختص کی۔ پچھلے سال نے ہم نے 10 ارب کیا تھا، لیکن آپ نے اس کے ذریعے کہا کہ سارے پاکستان میں ٹوٹل انکلوڈنگ جی بی اور اے جے کے، آپ کونے کونے میں جو وفاقی سطح پہ جو پہلے کسی بھی پروگرام سے مستفید نہیں ہو رہے، وہ جو رہ گئے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ جو بیسک پوائنٹس ہے 32، اس کے تحت وہاں سے انہوں نے نکالا، یہ ہمارے بسر والے ہیں عمر صاحب، انہوں نے بالکل جو آپ کا ٹارگٹ تھا اس پہ ہم نے وہاں پہ لے گئے، کوئی 35 لاکھ کے پہنچے اور 36 کے، اور 4 لاکھ انہوں نے ابھی بھی اس پہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی سپیس رکھی ہوئی ہے تاکہ کوئی اگر رہ گیا تو اس میں بھی آ سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس پہ میرا خیال ہے اب آپ لانچ آج کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ ہے، آپ نے مستحقین کے لیے ہمیشہ بڑا کام پروگرام ایشو کیا ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ٹرانسپیرنٹ، اس سے یہی تھا آپ کا خیال تھا، یہ قطاریں لگتی ہیں اور انتظار کرنا پڑتا ہے، یہ سب سے ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک باعزت طریقے سے لوگوں کے گھروں میں آپ نے یہ کیش پہنچایا۔ یہ کیش پروگرام ہے ہمارا، 40 لاکھ مستحق خاندان جو ہیں اس کے 2 کروڑ لوگ بنتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے جب آپ آج لانچ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو 10 دن کے اندر اندر یہ سارے سوئفٹ ٹرانسفر جو ہے یہ ہو جائے گی والٹ میں، ان کے جو ڈیجیٹل والٹ ہے ان میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ایک پورا فول پروف میکانزم ہے جو آپ کی ہدایت کے مطابق یہ ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کی جو ڈائریکشن، اور ہمیشہ ہمیں گائیڈنس بھی رہی ہے اور ڈائریکشن بھی ہوتی ہے، آپ کے حکم بھی ہوتے ہیں، تو اس پہ میں نے چینی کا بھی میں ذکر کروں کہ کیونکہ چینی کی کچھ رمضان میں کھپت زیادہ ہوتی ہے، عام آدمی استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی پورے پاکستان میں ہم نے کوئی 600 کے قریب یہ اسٹال پی ایس ایم ایل جو مل اونر ہے انہوں نے لگائے ہیں تحصیل کی سطح تک، اور آبادی کے حساب سے انہوں نے اس کے نمبر بھی رکھے ہیں، تو وہاں بھی ایکسیس ہوگی، 130 روپے کی پر کلو چینی ملے گی، اور
اس کے علاوہ سر یوٹیلیٹی سٹور پہ ہم سبسڈی تو نہیں اس دفعہ دے رہے، لیکن ادھر ہم نے سیکٹری صاحب نے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اس میں بھی 15% آپ جو اس وقت قیمتیں ہیں اسے 15% ڈسکاؤنٹ پہ آپ دیں گے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی ایک اور دو چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں جو اس مبارک مہینے کے لیے مستحقین کے لیے جو غریب لوگ ہیں ان کو ایک آسانی ہوگی. یوٹیلیٹی سٹور پہ بھی سستی چیزیں ملیں گی، چینی بھی سستی ملے گی، اور یہ بھی ان کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو کیش ہے ان کو ملے گا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ان کی ضروریات ہے وہ پوری کر سکیں. تو یہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جب لانچ کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارا پروگرام شروع ہو جائے گا. بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ. بہت اچھی ٹیگ لائن ہے، رمضان کی برکت سب کی شرکت. اور اب جناب وزیر اعظم پاکستان میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ڈیجیٹل والیٹ کا اجرا سر یہاں سے ہوگا. خواتین حضرات، پرائم منسٹر صاحب افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اجرا کرنے جا رہے ہیں. جناب وزیر اعظم، 40 لاکھ خاندانوں کو جو 2 کروڑ نفوس پر مشتمل ہیں 20 ارب روپے اس پروگرام کے تحت رمضان شریف کے پہلے عشرے میں دے دیے جائیں گے. جناب وزیر اعظم خطاب کے لیے تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم رانا تنویر حسین صاحب، جناب احسن اقبال صاحب، جناب عطا اللہ تارڑ صاحب، محترمہ شہزہ فاطمہ صاحبہ، علی پرویز صاحب اور گورنر اسٹیٹ بینک چیئرمین نادرا، اور بسپ کے عامر علی احمد صاحب، اور درجہ بدرجہ تمام سرکاری افسران جنہوں نے آج اس انتہائی نیک کام کے لیے شبانہ روز محنت کی. اور رمضان کی اب آمد ہے، اس حوالے سے روزے داروں کے لیے 40 لاکھ گھرانے، تقریباً 2 کروڑ ہمارے پاکستانی افراد کو، بھائیوں کو، بہنوں کو رمضان شریف میں ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے 5,000 روپے فی خاندان کا جو انتظام کیا گیا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس رمضان میں پچھلے سال کے مقابلے میں مہنگائی دم توڑ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو مستحق خاندان ہیں، جو سفید پوش ہیں مگر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی مدد، ان کی خدمت رمضان میں اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم کا باعث بنے گی. اس سال تقریباً 20 ارب روپے کی خطیر رقم اس پیکج کے لیے مختص کی گئی ہے، جس کے ذریعے 40 لاکھ خاندان یعنی 2 کروڑ سے زائد افراد مستفید ہوں گے. پچھلے سال یہ رقم 7 ارب روپے تھی اور اس سال یہ 20 ارب روپے رکھے گئے ہیں وفاق کے حوالے سے، اور اس کا پھیلاؤ پورا پاکستان ہوگا. تمام صوبے، گلگت بلتستان، آزاد جموں اور کشمیر، تمام ان علاقوں میں مستحق افراد کے لیے یہ رقوم ڈیجیٹل نظام کے ذریعے
تقسیم کی جائیں گی. اس کے لیے میں ان تمام حضرات کا اور متعلقہ جو سیکرٹریز ہیں اور دوسرے جو ادارے ہیں، نادرا ہے، بسپ کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور پھر وہ تمام ٹیک کمپنیز جنہوں نے اس نظام کو قابل عمل بنانے میں اپنی ٹیکنیکل سپورٹ مہیا کی ہے، میں ان سب کا فرداً اور اجتماعاً ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. I believe there are our foreign partners, also international partners also sitting here. I'd like to also thank them for their cooperation and partnership in this very noble cause, and I'm very grateful to them for their time, their commitment, and of course their valuable contribution. اور بات یہاں پر مکمل نہیں ہوگی اگر میں منسٹر فائنانس اور چودھری امداد بسال کا شکریہ ادا کروں. میں بات آگے بڑھا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ایک نیک لوگ تھے، اور اس جامعہ، یہ بڑا ایک ہی قدیم اور بہت مشہور جامعہ جہاں پر اسلامی تعلیمات اور دوسرے علوم وہاں پر پڑھائے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے، اور پورے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں لوگ افسردہ ہیں، اور ہم سب مل کر اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ کے پی حکومت فی الفور جو قاتل ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کا فی الفور ان کا احاطہ کرے گی، ان کو اور گرفتار کر کے ان کو قرار واقعی سزا ان کو دی جائے گی. کیونکہ دہشت گردی جس کا 2018 میں مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، اور یہ آسانی سے اس کا خاتمہ نہیں ہوا تھا. 80,000 پاکستانیوں نے شہادت کا جام نوش کیا تھا. افواج پاکستان کے جوانوں نے، افسروں نے، ان کے بچوں نے، عام شہری نے، کے پی میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، ماؤں نے، جوانوں نے، ڈاکٹرز نے، انجینئرز نے، ٹریڈرز نے، تاجروں نے اور سیاستدانوں نے قربانیاں دیں. تب جا کر 2018 میں اس کا مکمل طور پر کلا کما ہوا. بدقسمتی سے حالیہ سالوں میں اس نے دوبارہ سر اٹھایا ہے. اس کی وجوہات ہم سب جانتے ہیں، لیکن میں یہاں پر اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن انشاءاللہ رمضان کی برکت سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے اور مسلح افواج کی عظیم قربانیوں کے طفیل انشاءاللہ پھر اس دہشت گردی کا کلا کما کیا جائے گا، اور ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس ناصور کو دوبارہ دفن نہیں کیا جاتا اور ایک ایسی قبر کھودی جائے گی جس سے اس کا ساتھ دوبارہ نکلنا ممکن نہیں ہوگا. میں واپس آتا ہوں آج کے اس موضوع کے اوپر. تو میں گورنر اسٹیٹ بینک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کا اس حوالے سے بھی شکریہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو محصولات ہیں جو وصول کرنے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان نے اربوں کھربوں روپے، جو کہ ٹرائیبونلز، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیول پر کئی سو ارب روپے کئی سالوں سے اسٹے آرڈرز ہیں اور ان کے فیصلے نہیں ہوئے. اسی طریقے سے جو کرپشن کے ذریعے غریب قوم کا پیسہ جو لوٹا جا رہا ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنی ہاتھ سے اس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2022-23 میں روپیہ اور ڈالر کی قدر جو تھی اس میں بہت فرق آ گیا تھا، اور ڈالر جو تھا وہ آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا، روپیہ تقریباً 350 تک پہنچ گیا تھا. تو بینکوں نے
ونڈ فال پروفٹ کیا تھا. ونڈ فال ہم نے قانون بنایا تھا, جو ہماری 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی, کہ جنہوں نے ونڈ فال پروفٹ بنایا ان کے اوپر ونڈ فال ٹیکس کے نام سے لگایا, مگر وہ کورٹوں میں گئے اور اسٹے آرڈر لے لیے. اب ہماری حکومت دوبارہ آئی تو میں نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ بڑی ارک ریزی کے ساتھ ہم نے ایک نیا نظام بنایا, جس سے کہ ہم نے انشاءاللہ کہ یہ جو لیگل جو چیلنجز ہیں, کورٹوں میں جو کیس جو اسٹے آرڈر کا شکار ہیں سالہ سال سے, اس سے ہم نے اس سال 500 ارب روپے کم از کم ہم نے ہدف مقرر کیا ہم لے کے آئیں گے. اس کی شروعات اس طرح ہوئی کہ چند دن پہلے سندھ ہائی کورٹ نے جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ وہاں پر جو کیسز تھے اسٹے آرڈر اس کے ونڈ فال پروفٹ کے حوالے سے, انہوں نے اسٹے خارج کیا. 23 ارب روپے کی وہ رقم تھی. اسٹیٹ بینک کے گورنر نے, ان کو آپ تحسین دیجیے گا کہ ایک ہی دن میں وہ پیسہ لے کے واپس بینکوں میں لے کے آئے اور خزانے میں ڈالا ہے. اور یہ شروعات ہیں, اٹ از جسٹ دا بگننگ. اور انشاءاللہ اس میں چیئرمین FBR کی بھی بڑی اس میں کاوشیں اور باقی تمام انسٹیٹیوشنز ہیں. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری یوٹیلیٹی اسٹور سے اپنا جان چھوٹی. اس کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے, اور یہ کتنا شفاف کام ہے. نہ لائنیں لگیں گی, نہ اخباروں میں گلے شکوے آئیں گے کہ جناب بہت دھوپ تھی اور لمبی لائن تھی, چاول نہیں تھے, شوگر نہیں تھی, ID کارڈ انہوں نے کہا دوبارہ لے کے آئیں. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے پاس آپ کو تو ID کارڈ جعلی ہے. ان تمام مصیبتوں سے جان چھوٹ گئی, اور یہ انتہائی شفاف, انتہائی پرویکٹیو نظام جو ہے وہ مارز وجود میں آیا ہے. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کا ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستانی قوم کا ایک ایک پائی اس نظام کے, یہ 20 ارب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ڈیجیٹل والیٹ جو ہیں ان میں جائے گا. اور کہیں شائبہ نہیں ہے کہ ایک دھیلے کی بھی کرپشن کا. اگر آپ یوٹیلیٹی اسٹور کو لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, بدترین کرپشن تھی, بدترین. اور غریب عوام کا اس پاکستان کی دولت کو لوٹا جا رہا تھا, جس طرح اور کئی ادارے جن کو ہم بند کرنے جا رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ایک شفاف طریقے سے 20 ارب روپیہ پاکستان کے چاروں کونوں میں تقسیم ہوگا. حقداروں کو نظام بن چکا ہے, اس کی راؤنڈ دا کلاک اس کی سپرویژن ہوگی. جناب منسٹر صاحب نے خود کہا کہ پہلے اشرے میں انشاءاللہ یہ رقم جو ہے 20 ارب روپے یہ تقسیم ہو جائے گی, اور پوری طرح اس کی مانیٹرنگ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور پاکستان کو عظیم بنائے, اور رمضان کی برکت سے پاکستان میں غربت, بے روزگاری اور دکھ اور تکالیف کا خاتمہ ہو, اور پاکستان صحیح معنوں میں اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے. آپ کا شکریہ بہت بہت. پاکستان پائندہ باد. رمضان پیکیج 2025 کی افتتاحی تقریب جاری تھی. وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ رمضان کی برکت سے مسلح افواج کی عظیم قربانیوں کے طفیل دہشت گردی کے ناسور کو دفن کر دیں گے. رمضان پیکیج کو انتہائی آسان بنایا ہے. محصولات میں اضافے اور معاشی بہتری کے لیے مربوط اقدامات کیے جا رہے ہیں. ڈالر کے ریٹ کو کم اور روپیہ مستحکم کرنے کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں. 20 ارب روپے رمضان پیکیج کے لیے مختص کیے گئے ہیں. رمضان پیکیج سے 40 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کا ایک ایک پائی بغیر کسی کرپشن کے عوام پر ہی لگایا جائے گا. یہ ہے ہماری حکومت. کرپشن کے ذریعے غریبوں کا پیسہ لوٹا گیا, اور اس سے پہلے کی جو حکومت تھی اس پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اتنی کرپشن تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.